بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ آج ہم فلسطینی مسلمان بھائیوں کے مظالم کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کچھ بیان کریں گے کہ جو مسلمانوں پر ظلم دیکھ کے خاموش ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اسی طرح ہے جیسے دیوار کہ اس کے اجزاء ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں، جیسے اینٹیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دیوار بناتے ہیں، مسلمان بھی ایک دوسرے سے مل کر ایک طاقت بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کا جال بنایا اور فرمایا کہ مسلمان اس طرح ہیں کہ بالکل ایک دوسرے میں پیوست، کیونکہ جیسے یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کوئی اس کے اندر آ جائے یا کسی کو اس میں جگہ مل جائے، تو مسلمانوں میں اس طرح ہے۔ دوسری حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہمی محبت رحمت اور لطف و کرم میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب اس کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جیسے بندے کو بخار ہو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، اسی طرح جیسے ایک انگلی پہ چوٹ لگے تو پورا جسم بے سکون ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری مسلمانیت کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج مسلمان گہری نیند میں سو رہے ہیں، ایک مسلمان کو پر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرا مسلمان خاموشی سے سو رہا ہے، سکون کی نیند کر رہا ہے۔ ایک مسلمان دن رات بے سکونی میں ہے اور دوسرا سکون میں ہے، تو یہ ایک جسم کی مانند نہ ہوئے، ایک ہی سے کو تکلیف ہے اور دوسرے کو پتہ نہیں ہے، دوسرا اپنی سکون کی نیند سو رہا ہے۔ تو غیرت ہونی چاہیے اور غیرت جگانی چاہیے۔ مسلمان کی ابتدا ہی غیرت سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے میں غیرت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اور جس بندے میں ایمان نہیں ہے وہ کون ہے؟ مسلمان اور کافر میں ایمان کا ہی فرق ہے۔ جس میں ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے۔ مسلمان اور کافر میں ایمان کا فرق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے میں غیرت نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسے ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی عزتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی عورتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے مال و دولت کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے آپ کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور دوسرے مسلمان بھائی سکون سے سو رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے، بچے بھی محفوظ اور اپنے آپ کو بھی محفوظ کر کے سکون کی نیند لے رہے ہیں۔ تو مطلب اپنے لیے وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی پسند کر رہے ہیں اور اپنے آپ کے لیے سکون بھی پسند کر رہے ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کے لیے جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اسی لیے جو مسلمان اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اسی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، بلاوے کا جواب دینا، اور چھینکنے والے کو یرحمکم اللہ کہنا۔ یہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں پر ان مسلمان بھائیوں کے کچھ حقوق نہیں ہیں؟
آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ان کے سارے مجاہد بھائی اکٹھے ہو کر دعائیں بھی مانگ رہے تھے اور پاکستان کو پکار بھی رہے تھے۔ میں نے جب یہ سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار اتنی بے درد قوم ان کے لیے بولتی ہی نہیں ہے۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم کمزور اور لاچار مسلمان ہیں، تو جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے طاقتور ہیں، پاکستان ایک ایٹمی پاور ملک ہے، تو ہم نہیں کہتے کہ جا کے جنگ کریں، لیکن ان کے ساتھ بات تو کریں، ان کے ساتھ مطالبہ تو کریں کہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر کیوں ظلم کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ بات تو کریں۔ مجھے لگتا ہے یہ پاکستانی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے تو امید ہے کہ کافی معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہی فلسطینی ہیں جو پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے پر سب سے زیادہ خوشی فلسطینیوں نے منائی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اتنی خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ ایٹمی طاقت تو پاکستان بنا ہے، تو آپ اتنی خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا بھائی ملک ایٹمی پاور بن گیا ہے، تو اب ہم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ تو آج وہی پاکستان خاموش ہے، وہی مسلمان ممالک خاموش ہے، کوئی بھی سٹینڈ نہیں لے رہا اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے۔ سب مسلمانوں کو مل کر اتحاد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے فلسطین کے لیے۔ پانچویں حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو مسلمان کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے مصائب میں سے اس کی ایک مصیبت دور کر دیتے ہیں، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کتنا درد اور کتنا کچھ بیان کیا ہے کہ اس پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا دوسرا مسلمان۔ تو آج تمام ممالک کے مسلمان دیکھ رہے ہیں خاموش ہو کے، اتنی تقریباً 2 سے 3 ہزار تک بندہ شہید ہو چکا ہے فلسطین میں، اور سب خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان پر اپنا کرم فضل اور رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان کو محفوظ العین فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔